السلام علیکم ٹیچرز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا ٹیچرز، زوم ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو ہی یوز کرنا آتا ہے اچھے سے، لیکن اب ہم جس سینیریو کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کچھ تھوڑا سا چینج ہے، تو بیسیکلی صرف وہی آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا تھا، اور اس میں کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا آپ نے جب آپ لنک جنریٹ کر کے سینڈ کریں گے شیٹ میں، تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے اسکرین اپنی اب شیئر کر دی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوم میرے سامنے جو ہے وہ اوپن ہے۔ میں اپنی ایک جو میٹنگ ہے اسے اسکیجول کروں گا۔ اچھا، یہاں پر جو ہم میٹنگ کا جو نیم رکھیں گے، جس طرح پہلے آپ اپنی جو ہے کلاس سیکشن اور ٹاپک مینشن کرتے تھے، اب اس طرح سے نہیں کریں گے۔ آپ اپنا سب سے پہلے سبجیکٹ مینشن کریں گے، جسٹ لائک سپوز کریں میں کمپیوٹر پڑھاتا ہوں تو میں کمپیوٹر فور کلاس 9D، جیسے کہ میں 9D کی لیتا ہوں تو میں اسے اسکیجول کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ یہاں پہ اس طرح سے لکھیں گے کمپیوٹر 9 اور آگے اس کے سیکشن آپ نے مینشن کر دی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ڈیٹ، ٹائم، ڈیوریشن ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف جو ہے یہاں پر یہ آپشن ہے ریکرنگ میٹنگ کا، اس پہ آپ نے پریس کر دینا ہے۔ اینڈ دین نیکسٹ چیز دیکھیے، میٹنگ آئی ڈی جنریٹ آٹومیٹیکلی یا پرسنل میٹنگ آئی ڈی، آپ نے اس کو جنریٹ آٹومیٹیکلی پہ رکھنا ہے، پرسنل پہ مت کیجیے گا۔ نیکسٹ آپ کے پاس پاسورڈ ہے، چاہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی۔ نیکسٹ ویٹنگ روم، دیکھیں ویٹنگ روم ہم نہیں چاہتے کہ ویٹنگ روم ہمارا ہو، وجہ کیونکہ موسٹلی ٹیچرز کے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے کہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جب ریکویسٹ آتی ہے کلاس کو جوائن کرنے کی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ہر چیز ٹیچر ظاہر ہے اسے ہینڈل نہیں کر سکتا۔ موسٹلی جو موبائل فون سے کلاس لے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی ہی پرابلم ہے، تو ویٹنگ روم جو ہے اسے ہٹا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اکثر میم بھی کلاس میں جب آپ کے انٹر ہونا چاہتی ہیں تو اگر آپ نے ویٹنگ روم رکھا ہوا اپنے پاس تو ان کی بھی ریکویسٹ آئے گی، اور جب تک آپ اسے ایڈمٹ نہیں کرتے تو وہ کلاس میں ان نہیں ہو سکتی۔ سیم اسی طرح ڈائریکٹر سر یا ہائر مینجمنٹ سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ جو ہیں اس میں آپ کو پرابلم فیس کر سکتے ہیں آپ، کہ آپ نے لائک آپ کے پاس ریکویسٹ آئی ہے اور آپ نے اسے نہیں دیکھا اور آپ کلاس لے رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک بیڈ امپریشن کریٹ ہوگا، تو آپ ویٹنگ روم کو ہٹا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اب بچوں کی آپ کے پاس ریکویسٹ نہیں آئے گی، وہ ڈائریکٹلی آپ کی کلاس میں انٹر ہو جائیں گے جب آپ نے کلاس اسٹارٹ کر لی ہوگی اس کے بعد۔ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ویڈیو کا، ہوسٹ ویڈیو اگر آپ ڈائریکٹلی اسٹارٹ سے ہی آن رکھنا چاہتے ہیں اسے آن کر دیں، موسٹلی میں آف پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پارٹیسپینٹس کی آپ ویڈیو جو ہے وہ آن پہ رکھ دیں، جیسے ہی وہ اسٹارٹ کریں گے تو ان کے پاس ریکویسٹ جائے گی کہ اپنا کیمرہ آن کر دیں۔ کیلنڈر آپ کی مرضی ہے جو بھی سلیکٹ کریں، میں گوگل کیلنڈر یوز کرتا ہوں، اسے میں نے سلیکٹ کیا۔ ایڈوانس آپشن پہ آپ کلک کریں، یہاں پہ فردر ہمارے پاس 3 آپشنس موجود ہیں، ان میں سے آپ جو سیکنڈ آپشن ہے میوٹ آل پارٹیسپینٹس اپون انٹری، اس پہ چیک لگا دیں، جیسے ہی انٹر ہوگا اسٹوڈنٹ تو ڈائریکٹلی اس کا مائک آن نہیں ہوگا، وہ بند ہوگا۔ سیکنڈ، آٹومیٹیکلی ریکارڈ میٹنگ آن دا لوکل کمپیوٹر، اس پہ بھی آپ چیک لگا کے رکھیں۔ اور فرسٹ جو آپشن ہے الاؤ پارٹیسپینٹس ٹو جوائن اینی ٹائم، اسے مت آپ چیک، اس پہ جو ہے چیک پہ کلک مت کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پرابلم یہ ہوگی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ سپوز کریں آپ نے ابھی کلاس اسٹارٹ نہیں کی تو اسٹوڈنٹ اگر آپ کی اس لنک پہ کلک کرے گا تو وہ تب بھی کلاس میں انٹر ہو سکے گا، چاہے ٹیچر نے کلاس اسٹارٹ کی ہو یا نہ کی ہو، تو اس سے آپ کی غیر موجودگی میں پیچھے کلاس میں کافی میس کریٹ ہو سکتا ہے، تو اس پہ مت پلیز کلک کیجیے گا۔ یہ ہماری ٹوٹل سیٹنگ ہے۔ ٹاپک میں آپ نے اپنا سبجیکٹ مینشن کیا، کلاس اور سیکشن مینشن کیا، ریکرنگ پہ کلک کیا، جنریٹ آٹومیٹیکلی پہ رکھا، ویٹنگ روم سے آپ نے ہٹا دیا، ویڈیو آپ جس طرح رکھنا چاہیں، اینڈ دین یہ لاسٹ کے 2 جو ہیں چیک، یہ آپ نے پریس کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہوتا، اس طرح ہوگا، آپ ایڈوانس آپشن پہ کلک کریں گے تو دین یہ تینوں جو آپشنس ہیں آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ نے ان میں سے لاسٹ کے 2 پہ چیک کرنا، اینڈ دین یو جسٹ ہیو ٹو کلک آن اے سیو۔
جیسے ہی آپ سیو پہ کلک کریں گے یہ آپ کو آپ کی گوگل کیلنڈر پہ لے جائے گا، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ سے یہ ریکویسٹ مانگے گا ایکسیپٹ کی. اس وقت مجھ سے نہیں مانگ رہا کیونکہ میں ریسنٹلی کچھ میں نے ایکسیپٹ کی تھیں اس وجہ سے، تو میں جسٹ اسے سیو کر رہا ہوں. آپ کے پاس الاؤ کا آپشن آئے گا، پہلے آپ الاؤ کر دیجیے گا. اب میری یہ ریکرنگ میٹنگ جو ہے یہ اسکیجول ہو چکی ہے. میں اگر یہاں میٹنگ پہ کلک کروں تو یہ میرے پاس آ گئی. اب نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے، بہت غور سے اسے سمجھیے گا. میں شو میٹنگ انویٹیشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں اب میرا کچھ جو انویٹیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. پہلے ہم کیا کرتے تھے، کاپی انویٹیشن کرتے تھے اور وہ پورا انویٹیشن جو ہے وہ ہم سینڈ کر دیتے تھے گروپس پہ. اب ویسے نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف اپنا یہ والا لنک جو ہے اسے کاپی کرنا ہے. میں اسے تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں سے ہم اس لنک کو صرف کاپی کریں گے. یاد رکھیں اسے بہت دھیان سے کاپی کیجیے گا پلیز ٹیچرز. اگر آپ نے لنک میں کوئی ایک بھی کریکٹر مس کر دیا، سپوز کریں 9 کے بجائے آپ نے یہاں 0 تک سلیکٹ اگر کر دیا اور وہ لنک آپ نے ہمیں سینڈ کر دیا، ہم اسے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے ساتھ پیچ کر دیں گے تو یہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ وہ لنک آپ کا رانگ ہوگا. تو آپ نے اسے بہت دھیان سے پورا سلیکٹ کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد اسے اب کاپی کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ کاپی نہیں ہوگا. کاپی کے لیے کیا ہوگا، آپ نے اس کے لیے شارٹ کیز یوز کرنی ہے کی بورڈ سے. کنٹرول کا بٹن آپ پریس کر کے رکھیں گے اینڈ دین اس کے ساتھ سی پریس کر دیں گے، ٹھیک ہے، وچ از یوز فار کاپی. تو کنٹرول کے ساتھ میں نے سی پریس کر دیا ہے. اب یہ ایکچولی کاپی ہو چکا. میں اسے زوم آؤٹ کر دیتا ہوں. اب یہ لنک میرے پاس کاپی ہو چکا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ نوٹ پیڈ پہ آپ کو پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ بیسیکلی میرے پاس کاپی ہو چکا. میں نوٹ پیڈ پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور پیسٹ کرتا ہوں تو دیکھیں وہی لنک جو وہاں تھا، ٹھیک ہے، وہ کاپی ہو چکا. آپ نے نوٹ پیڈ پہ نہیں رکھنا، آپ نے یہ کہاں پیسٹ کرنا ہے، آپ سے جو شیٹ مس مونا شیئر کریں گی آن لائن وہاں آپ نے اسے شیئر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ لنک ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم اسے ٹائم ٹیبل کے ساتھ پیچ کر دیں گے. اچھا، یہ تو میں نے کیا ہے اپنی ایک کلاس کا 9D کا، ٹھیک ہے. میں اسے ہٹا دیتا ہوں. اچھا، سپوز کریں میں کمپیوٹر کی کلاس 9 کے 3 سیکشن میں لیتا ہوں، 9B C اینڈ D. تو میں نے ابھی جو ہے وہ صرف اور صرف کریٹ کیا 9D کا. اب میں اسی طرح سے سیم جو ہے وہ جنریٹ کروں گا کمپیوٹر 9B کے لیے. اگین دیکھیں ریکرنگ جنریٹ آٹومیٹیکلی. ویٹنگ روم سے میں ہٹا رہا ہوں. پارٹیسپینٹس کی ویڈیو آن، اور ان دو کو بھی میں چیک کر رہا ہوں. میں نے سیو کر دیا. سیو. تو اب یہ میرے پاس بی اور ڈی دونوں ہو گئے. اب میری ایک اور کلاس میں لیتا ہوں سی، تو میں اس کے لیے بھی جنریٹ کر دوں گا. تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ اپنی تینوں کلاسز کے لیے ریکرنگ لنک جو ہیں وہ جنریٹ کر لیے ہیں. تو آپ سے اب جو مس مونا شیٹ شیئر کریں گی، آپ نے بس ایک ایک کر کے لائک 9B کا لنک پورا کاپی کرنا ہے اور وہ سینڈ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اسے آپ نے کاپی کر لینا ہے، یہ آپ الگ سینڈ کریں گے. اسی طرح 9C کا آپ جو ہے وہ الگ سینڈ کریں گے، اور اسی طرح 9D کا آپ علیحدہ سے سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. یاد رکھیں یہ تینوں لنکس ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، سیپریٹ ہیں. تو اس طرح سے ہوگا کیا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جو ٹائم ٹیبل جائے گا اس میں یہ آپ کی جو ہے اس کے
بیک اینڈ پہ ہم پیچ کر دیں گے، تو اس سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ٹیچرس کو بھی، کہ بس وہ ونس لنک جنریٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اسی لنک کو آپ یوز کریں گے۔ اچھا، اب جب آپ نے کلاس اسٹارٹ کرنی ہوگی تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں 9B کے سپوز کریں، اب لائک آج منڈے ہے، ٹھیک ہے، اور منڈے کو میرا پہلا پیریڈ 9B میں ہے کمپیوٹر کا۔ میں سمپل اپنے اس یہاں سے اس ریکرنگ میٹنگ پہ کلک کر کے میں اسٹارٹ پہ کلک کر دوں گا، تو میں کلاس کو اسٹارٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، سمپل ہے، جس طرح آپ یوز کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے۔ تو یہ میری کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے، اور بچے جو ہیں وہ اپنے سمپل ٹائم ٹیبل کے تھرو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح لائک آپ کا بعد میں جب 9C میں اگر سپوز کریں پیریڈ ہے، تو آپ نے سمپل 9C پہ کلک کیا اور اسٹارٹ کر دیں گے، تو 9C کی آپ کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیں گے۔ اچھا، اس میں سب سے مین اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہ جو تینوں ریکرنگ جنریٹ کیے ہیں، پلیز 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 اسے غلطی سے بھی ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیلیٹ مت کیجیے گا۔ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو پرابلم یہ ہوگی کہ جو ہم نے آپ کا لنک ٹائم ٹیبل کے ساتھ جوڑا ہوا ہوگا وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے یہ ڈیلیٹ کر دی تو یہ آپ کی ریٹرن بیک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آئی ڈی آپ کو یہاں پر میٹنگ کی الاٹ ہوئی ہوئی اور جو لنک آپ کو ملا ہے وہ یونیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف ایک ہی مرتبہ ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے کریٹ کرنی پڑے گی، اور ٹائم ٹیبل میں ہمیں دوبارہ سے اسے بلٹ ان کرنا پڑے گا، نیا ٹائم ٹیبل بنے گا اور وہ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ سے شیئر ہوگا، تو ایک بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو لنک آپ نے ریکرنگ کے جنریٹ کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سے ڈیلیٹ نہ ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو چیزیں اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔